الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. نہ میں سنی نہ میرے نہ میں سنی میں نہ میرے عمل سنے کہ میں پکھڑے یار دے پوساں چاروں برلاند چکن بھرے گھڑا دھو چاروں پلاند چکن بھرے کڑا دھول کڑا دھوساں صابن تھولا پانی میلا بیٹھی تڑو تیرو ساں آنکھے میں غلام فریدا جڑی مٹھڑے ماہی سدڑے کرے سن میں کٹھڑی پئی سدڑے ڈیسا. انتہائی واجب تعظیم صد احترام علماء ذی وقار خلفاء اعظام اور میرے پیر بھائیوں ساتھیوں، محفلیں ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے خطابات آپ نے بھی سنے ہیں ہم نے بھی سنے ہیں، لیکن یہ ایک کیفیت ہے، یہ وجدانی کیفیت کہیں کہیں ملتی ہے. خطاب ہم جیسے لوگوں کے خطاب کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میرا تو ایک نظریہ یہی ہے کہ صرف شیخ کا ہی خطاب ہو. اظہار تشکر کے طور پہ فرمان کے بعد لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن اس کو بھی سوء ادب سمجھ رہا ہوں. سب کچھ دیکھنے اور پانے کے بعد خالی ہیں ہم لوگ، اندر سے خالی ہیں. اپنے ضمیر کے مفتی سے پوچھو وہ فتویٰ دے گا. علم کی کثرت تو ہو سکتی ہے، اعمال کی بھی کثرت ہو سکتی ہے، لیکن خلوص سے خالی ہے اور ضرورت اسی چیز کی. تلاوت کردہ آئے مبارک کی طرف آتا ہوں موضوع کے مطابق. اس موقع پہ آئے کریمہ نازل ہوئی جب ایک اہل دل نے دیکھا ایک انسان کو ستایا جا رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اذیت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن زبان پہ صرف العہد العہد کی پکار ہے. جب میرے آقا نے یہ الفاظ سنے تھے
تو آپ نے فرمایا تھا عہد ینجی کا، ہاں وہی عہد تجھے نجات دلائے گا۔ یہ ماجرا جب سیدنا صدیق کے سامنے بیان ہوا تو دیر نہیں لگائی، مصطفیٰ کا اشارہ سمجھ چکے تھے، گھر میں آئے، آدھا قلعہ سونا کپڑے میں لپیٹ کر کے سردار کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے اس غلام کو بیچ دو، آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، اس پہ کہیں نظر اور آ چکی ہے، اس کو بیچو، لینے کے لیے میں حاضر۔ جانتے تھے علی مکہ کے یہ بہت بڑے تاجر ہیں، اتنی قیمت بتائی جو اس دور میں کئی غلاموں کی ہو سکتی تھی، آپ نے بلا چون و چرادا کر دی۔ دربار رسالت میں آئے، رسول اللہ نے خوشخبری سنائی، صدیق تیری تجارت اتنی بڑی تجارت، بڑی خوشی ہوئی ہے اور دل چاہتا کہ اس تجارت میں آدھے میں مجھے بھی شریک کر دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، صدیق نے اپنے لیے نہیں لیا، یا آپ کے لیے لیا ہے، آپ کے لیے میں اپنی غلامی سے اس کو آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ لوگوں نے باتیں اڑائیں، لوگوں نے باتیں چلائیں، کتنا بڑا سودا خسارے کا صدیق نے کیسے کر دیا۔ ذہین انسان ہے، تاجر انسان ہے، اصول تجارت سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود حسن کا بھی حسین نہیں، علم کا بھی بڑے پائے کا وہ عالم نہیں، آخرکار ان کو کیوں خریدا ہے؟ یقین ان کے بڑوں کے اوپر احسان ہوں گے، اس کا بدلہ چکایا ہوگا۔ یہ بات عرش والا بھی سن رہا تھا، لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پہ اللہ ذوالجلال نے ان آیات کو نازل فرما کر کے اعلان کر دیا، صدیق کے خلوص کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اے لوگوں، مال سے بھی تزکیہ ملتا ہے، مال سے اندر کی صفائی، مال کو خرچ کرو تو اندر کی صفائی، مال قدورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مال کو دل میں بٹھا دیا، دل کو سیاہ کر دے گا، رب ذوالجلال کی رحمت سے دور کر دے گا۔ اگر مال کو تم نے دل سے نکال کر کے باہر رکھا اور اللہ کے ولی کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا تو دل تمہارا پاکیزہ بنتا چلا جائے گا۔ قرآن کا اصول سمجھو، قرآن کے اصول سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں صدیق جو مال خرچ کر رہے ہیں اپنے دل کی تزکیے کے لیے، پاکیزگی میں اضافہ کے لیے۔ پاکیزہ انسان تو بن چکے تھے، لیکن اب اور پاکیزہ بننے کے لیے مال نچھاور کرتے تھے رسول اللہ کے نام پہ، اور غلاموں کو، کمزور لوگوں کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے کو، بیٹا تم غلام تو خرید کرتے ہو، آزاد کر دیتے ہو، اچھا کام ہے، لیکن کمزور لوگوں کو کیوں خرید کرتے ہو؟ طاقتور لوگوں کو خریدو تاکہ تمہارا کام کر سکے، تمہارا ساتھ دے سکے۔ طاقتور ایک لوگ تمہارے غلام ہوں گے تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھیں گے۔ تو اب فرمانے لگے ابا جان، صدیق اپنے لیے کب خریدتا ہے کہ میں دیکھوں یہ طاقتور ہے اس کو خریدوں، اس کا بڑا پہلوانی میں سکہ اس کو خریدوں؟ نہیں نہیں، اس لیے تو میں خریدتا ہی نہیں ہوں، اپنے لیے کہاں خریدتا ہوں، کمزوروں کو خریدتا ہوں، اذیت میں مبتلا لوگوں کو خریدتا ہوں تاکہ رب ذوالجلال مجھے راضی، اس لیے تو خریدتا ہوں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں صدیق پر جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو، نہیں نہیں نہیں، اس لیے نہیں کرتا، کس لیے کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہی درس یہاں ہے، اسی جملے پہ غور کرو۔ صدیق کا کام کیا تھا؟ یہ مال دیتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، رسول اللہ پہ مال چھاور کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا، صرف اللہ کی رضا